مکہ کی وہ سرزمین جہاں سورج کی گرمی انسان کی ہڈیوں تک جا پہنچتی تھی، تپتی ریت، ہر طرف ظلم و ستم کے سائے اور جلتا ہوا ریگستان اور مکہ کے تنگ گلی کوچے۔ اسلام سے پہلے مکہ ایک ایسا شہر تھا جو دینی طور پر گمراہی، سماجی نابرابری اور روحانی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مکہ میں طاقتور قبائل کا راج تھا اور ان کے نیچے غلام اور خدام ظلم سہنے پر مجبور تھے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی، جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی لیکن غیر معمولی صبر، حوصلے اور روحانی قوت کی مالک تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا تو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ان ابتدائی لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے حق کو پہچانا اور قبول کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ مل کر اسلام قبول کیا، بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی ڈر کے۔ قریش نے ان تینوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ ابو جہل، جو قریش کا سردار تھا اور ظلم کا پجاری تھا، اسلام کے خلاف شدید نفرت رکھتا تھا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر اور بیٹے پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اس عظیم ماں کو ان کے شوہر اور بیٹے کے ساتھ مکہ کے بیچوں بیچ گرم ریت پر لٹا دیا گیا۔ ان پر صرف اسلام قبول کرنے کی سزا میں ظلم کی انتہا کر دی جاتی۔ اس تپتی ریت پر انہیں رسیوں سے باندھ دیا جاتا، مگر ان کی سزا یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس سب کے باوجود دہکتے سورج تلے ان کے جسموں پر جلتے ہوئے پتھر رکھے جاتے۔ ابو جہل خاص طور پر ان پر ظلم کرتا اور بار بار کہتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، مگر حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی زبان پر صرف یہی جملہ ہوتا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہوں، میں ان کا انکار نہیں کروں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو اہل یاسر، تمہارا وعدہ جنت ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر کی انتہا ہو چکی تھی، مگر ان کا ایمان ذرا بھی کمزور نہ ہوا۔ جب وہ کامیاب نہ ہو سکا تو انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے اس نے اپنے نیزے سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کر دیا۔ یہ وہ تاریخی لمحہ تھا جب ایک ماں نے، ایک عورت نے، ایک مومنہ نے اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا یوں اسلام کی پہلی شہید عورت بن گئی۔ ان کی شہادت نے نہ صرف حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آگ لگا دی، بلکہ پورے مکہ میں ایک زلزلہ پیدا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمیہ نے حق کی خاطر جان دی اور اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ ادھر ابو جہل، وہ ظالم، وہ جابر، خوش ہو رہا تھا کہ اس نے ایک کمزور عورت کو مار دیا، مگر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ غزوہ بدر کا دن آیا، میدان سجا۔ ابو جہل پوری شان سے نکلا، فخر سے گردن اٹھائے وہ میدان میں آیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ آج بھی وہ غالب رہے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کر کے مارا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے زخمی حالت میں پایا اور اس کی گردن اڑا دی، اور یوں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو رب نے ذلت کے ساتھ انجام تک پہنچایا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کی روشنی جسم کی کمزوریوں پر غالب آتی ہے۔ وہ ایک معمولی غلام عورت تھیں، مگر ان کا صبر، ان کی قربانی اور ان کا یقین انہیں قیامت تک کے لیے عظمت کا نشان بنا گیا۔ وہ عورت جو دنیا میں بے حیثیت تھی، آج ایمان والوں کی نظر میں بلند ترین مقام پر فائز ہے۔ ان کی قربانی ہر اس شخص کے لیے مشعل راہ ہے
جو حق کی خاطر ظلم سہ رہا ہو، کیونکہ جس دل میں اللہ بسا ہو اسے کوئی زنجیر نہیں جھکا سکتی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام رہتی دنیا تک صبر، حوصلے اور سچائی کی پہچان بن چکا ہے۔